کچھ وسوسات میں پڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، اور وہ شرک کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب کوئی صفات الہیہ کے اعتبار صفات الہیہ کو کسی دوسرے وجود میں دیکھ کر بیان کرتا ہے تو اہل عقل اس کو شرک قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا، اللہ پاک ہے، بس اگر تم نے یہ کہا کہ میرا مرشد پاک آیا ہے تو یہ شرک ہو گیا۔ اللہ پاک ہے اور پاک نہیں ہے، اور کوئی پاک نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک ہے، اللہ بھی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، تو یہ تو برابری ہوگی۔ حضرات گرامی ایسا نہیں ہے، یہ برابری نہیں ہے۔ در حقیقت تمام انبیاء علیہ السلام اور بطور خاص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مظہر ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام بلکہ تمام امت مسلمان کے تمام اولیاء اکرام اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات کے مظہر ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظہر ہیں۔ اسی لیے کہا کہ جب تم ولی اللہ کو دیکھو تو اس کی نشانی کیا ہے؟ خیارکم اذا رؤوہم ذکر اللہ۔ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ والے کی پہچان نبی پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جسے دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے۔ لیکن اپنے بارے جب ارشاد فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جسے دیکھو تو اللہ نظر آتا ہے۔ خیارکم اذا ذکر اللہ، خیارکم اذا رؤوہم ذکر اللہ۔ تم میں وہ لوگ بہترین ہیں، وہ لوگ اہل اللہ ہیں جن کو دیکھے تو اللہ یاد آتا ہے۔ لیکن اپنے بارے کے ارشاد فرمایا من رانی فقط را الحق، جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا۔ اللہ والا وہ ہے جسے دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جسے دیکھو تو اللہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت صدیق اکبر نے حضور کے اس فرمان پر اللہ کا دیدار مانگنے کی بجائے حضور کا ہی دیدار مانگا تھا کہ یا رسول اللہ صدیق کی یہ خواہش ہے کہ اس کی آنکھیں اور آپ کا رخ انور ہو، میں ہمہ وقت آپ کو دیکھا کروں۔ اور جب یہ نکتہ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ کی سمجھ میں آیا تو اس نے وہ جلوہ اپنے مرشد میں دیکھا، اپنے شیخ میں دیکھا، اور جب دیکھا تو کیا کہا کہ الف تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ نہ رچا ہوں۔ الف تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ نہ رچا ہوں۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ دیکھ نہ رچا ہوں، یا نبی پاک کا یہاں نام بھی نہیں لیا، اس لیے نہیں لیا کہ یہ اولیاء اکرام کس کا جلوہ ہے، اولیاء اللہ کس کا مظہر ہے، کس کی صفات ہے، کس کا نور ہے۔ نبی پاک خود ارشاد فرماتے انا من نور اللہ وکل ولی من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، تمام ولی میرے نور سے، میں اللہ کے نور سے ہوں، تمام اولیاء اللہ میرے نور سے ہیں۔ اور حضرت سلطان عارفین کا جب یہ عقیدہ مضبوط ہوا اور اس نے اپنے مرشد کو فنا فی رسول دیکھا، بلکہ فنا فی اللہ اور بقاء باللہ کی منزل میں دیکھا، اور اس پر عقیدہ مضبوط ہوتا گیا، فیض اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے مزید بڑھتا گیا، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ از سرو پا تجلی گشت نور، از سرو پا تجلی گشت نور، من ازاں نورم کے نور از من ظہور۔ میں سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نور کی تجلی بن گیا ہوں، میں سر سے لے کر پاؤں تک نور کی تجلی بن گیا ہوں، بلکہ میں ایسا نور ہوں کہ نور نکلتا ہی مجھ سے ہے۔ حضرات گرامی، یہ ذرا جو آپ میں وہ حضرات جو بیعت اللہ والوں سے جن کی نسبت قائم ہے وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے
وہ ذات جو ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور وہ ذات جس کا قرب اس قدر ہے کہ وہ زیادہ قرب کی وجہ سے ہم سے پوشیدہ ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب، وہ ذات جو ہماری شارک سے زیادہ قریب، جس کا جلوہ ہمارے ظاہر باطن میں موجود ہے، ہمارے گرد و نواح میں جہاں دیکھیں ذات کبریا کا جلوہ ہے، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا ثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو اللہ کا چہرہ ہے، جدھر دیکھو اللہ کا ہی نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور زمین و آسمان پہ چھایا ہوا ہے، ہمارے قلب میں کون سمایا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ ہماری دل و نگاہ پہ، ہماری دل و نگاہ پہ چھائے ہوئے ہیں آپ، رگ رگ میں مثل روح کے سمائے ہوئے ہیں آپ، یا رسول اللہ ہماری دل و نگاہ پہ چھائے ہوئے ہیں آپ، کیوں چھائے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان نام ہی حضور کی محبت کا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، نبی پاک ارشاد فرما رہے ہیں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دل میں میری محبت تمہارے والدین سے، تمہاری اولاد سے، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر نہیں ہو جاتی۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، 3 دفعہ ارشاد فرمائے کہ وقت الا خبردار، لا ایمان لمن لا محبت لہ، اس کا ایمان نہیں جس میں میری محبت نہیں۔ اب محبت کس کی ہے تو اس کا نام ایمان ہے، یقیناً حضور کی محبت کا نام ایمان ہے۔ تو ہمارے قلب میں کون ہے، ہمارے قلب و نظر میں کون سمایا ہوا ہے؟ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے دل و نگاہ پہ چھائے ہوئے ہیں آپ، رگ رگ میں مثل روح کے سمائے ہوئے ہیں آپ، آ رہی ہے مجھ کو جو چہروں پہ تازگی، آ رہی ہے مجھ کو نظر جو چہروں پہ تازگی، محسوس ہو رہا ہے کہ آئے ہوئے ہیں آپ۔ رات وہ کہاں سے آتے ہیں؟ ان کا تو آنا جانا کہیں بھی نہیں ہے، ازل سے ہوں ابد تک ہوں تعین میرا فانی ہے، مجھے آنا نہیں آتا مجھے جانا نہیں آتا، ازل سے ہوں ابد تک ہوں، وہ تو ہمہ وقت، وہ تو ہر مومن کے سینے میں موجود، ہر مومن کا سینہ اس لیے مدینہ ہے، وہ تو ہمہ وقت ہر جگہ موجود، اس کے آنے جانے کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ دراصل اپنے حجابات کا اٹھنا ہے، اپنے قلب کے اندھیروں کا دور ہونا ہے، اپنے اوپر جو حجابات ہیں، جو پردے ہیں، ان کے اٹھنے کا نام حضوری قلب ہے۔ جب وہ پردے اٹھتے ہیں تو وہ محبوب جو پہلے سے ہی دل میں موجود ہے، وہ اللہ جو پہلے ہی شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ نظر آ جاتا ہے، اس کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، حسب مرتبہ اور حفظ مراتب کے طور پر ہر آدمی کو ذات کبریا کا جلوہ نصیب ہو جاتا ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں میرے ساتھ ہی رہے ہیں وہ تو شروع داستان سے، میرے ساتھ ہی رہے ہیں وہ تو شروع داستان سے، مجھے ہوش ہی نہ آیا میں دیکھتا کہاں سے، میرے ساتھ ہی رہے ہیں وہ تو شروع داستان، وہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا اعلان، وفی انفسکم افلا تبصرون، میری نشانیاں تمہارے جسم میں ہیں، تمہاری جان میں ہے، میرا تمہارے جسم و جان میں میرا ہی جلوہ ہے، لیکن افسوس ہے کہ تم دیکھ نہیں رہے۔ ذات گرامی مرشد پاک فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہر آدمی کے ساتھ اس قدر ہے کہ وہ اس سے اپنے آپ سے بھی زیادہ وہ اللہ کو قریب پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ذات سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔